بسم اللہ الرحمن الرحیم 2016 میں پاناما لیک سامنے آئی تو پاکستان میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پاکستان میں ایک کوہرام مچ گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ان لیکس میں میاں نواز شریف کو گو کہ ان کا نام ان میں شامل نہیں تھا، لیکن ان کو اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے اثاثوں کی وجہ سے قید و جرمانے کی سزا ہوئی۔ ان کو نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا، وزارت عظمیٰ سے ان کو ہاتھ دھونے پڑے، ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ تو اس کیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاناما پیپرز آخر ہے کیا۔ اس ساری صورتحال کو، ان سارے معاملات کو تاریخی طور پہ محفوظ کرنے کے لیے 1 2 یا 3 ویڈیو بنائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد سے شروع کرتے ہیں کہ پاناما پیپرز آخر کہاں سے شروع ہوئے، کیا ہوئے اور کہاں تک معاملات پہنچے۔ بڑے پیمانے پر خفیہ دستاویزات افشا ہونے سے پتہ چلا کہ دنیا بھر کے چوٹی کے امیر اور طاقتور افراد اپنی دولت کیسے چھپاتے ہیں۔ یہ دستاویزات پاناما کی ایک لا فرم موساک اور فونسیکا نے افشا کی اور ان کی تعداد 1 کروڑ 10 سے 15 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ فائل سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح موساک فونسیکا کے گاہکوں نے کیسے منی لانڈرنگ کی، پابندیوں سے بچے اور ٹیکس چوری کی۔ ایک کیس میں ایک لا کمپنی نے ایک امریکی لاکھ پتی کو جعلی مالکی حقوق کے دستاویزات دیے تاکہ حکام سے دولت چھپا سکے۔ یہ بین الاقوامی ریگولیشن کی خلاف ورزی ہے جو منی لانڈرنگ کو روکنے اور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے ہے۔ ان دستاویزات میں سابق اور موجودہ سربراہان مملکت کے نام شامل ہیں، اور اب تو کئی موجودہ بھی وہ بھی سابقون میں شامل ہو چکے ہیں، تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں یا وہ اس دنیا سے بھی کچھ جا چکے ہیں۔ بشمول ان آمروں کے ان دستاویزات میں نام ہیں جن پر ملک کی دولت لوٹنے کے بھی الزامات عائد ہوتے رہے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق سربراہان مملکت اور دیگر سیاستدانوں کے 60 کے قریب رشتہ دار اور رفقا کے نام بھی آئے ہیں۔ فائلز میں روسی صدر پوٹن کے قریبی رفقا، چینی صدر کے بہنوئی، یوکرین کے صدر، ارجنٹینا کے صدر، برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے آن جہانی والد اور وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف، جن کو اس معاملے میں نااہل قرار دیا گیا، ان کے 4 میں سے 3 بچوں کا ذکر ہے۔ اگرچہ ٹیکس چوری سے بچنے کے قانونی طریقے موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دولت کے مالک اپنی شناخت چھپاتے ہیں، دولت کیسے حاصل کی اور اس دولت پر ٹیکس نہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہم الزامات میں سے چند یہ ہیں کہ شیل کمپنیاں بنائی جاتی ہیں جو ظاہری طور پہ تو قانونی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک کھوکھلی کمپنی ہوتی ہے۔ یہ کمپنیاں دولت کے مالک کی شناخت چھپاتی ہیں۔ موساک فونسیکا کا کہنا ہے کہ وہ 40 برسوں سے بے داغ طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اس پر کبھی کسی غلط کام میں ملوث ہونے کا الزام تک نہیں لگا۔ 1 کروڑ 15 لاکھ کے قریب دستاویزات جرمن اخبار سودیو جے زینتک نے حاصل کیے، جس نے انہیں تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم ICIJ کے ساتھ شیئر کیا۔ ان صحافیوں میں ایک پاکستانی صحافی عمر چیمہ بھی شامل تھے۔ یہ کنسورشیم 76 ملکوں کے 109 میڈیا آرگنائزیشن کے صحافیوں پر مبنی ہے۔ اس میں برطانوی اخبار گارڈین بھی شامل ہے اور ان دستاویزات کا تجزیہ کرنے میں 1 سال سے زیادہ لگا۔ BBC سے یہ ہم نے رپورٹ لی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ BBC کو دستاویزات کو لیک کرنے کے ذرائع کی شناخت کا علم نہیں ہو سکا، یہ BBC کی طرف سے کہا گیا ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی لیکس ہیں، جس کے مقابلے میں وکی لیکس بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ پاناما لیکس میں 2,14,000 افراد، کمپنیوں، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن کی تفصیلات ہیں۔ ان دستاویزات میں 1977 سے لے کے 2015 دسمبر تک کی معلومات موجود ہیں۔ ان دستاویزات کا بڑا حصہ ای میلز پر مشتمل ہے، لیکن معاہدوں اور پاسپورٹس کی تصاویر بھی شامل ہیں۔
پاناما لیکس کے حوالے سے کیا ہوا اور کس وقت ہوا، یہ ہمارے سامنے ایک DW عالمی اشاعتی ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، تو اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما کیس میں 28 جولائی 2017 کو فیصلہ سنایا، جس میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کون کون سے مراحل درمیان میں آئے، یہ ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں۔ اس کی ٹائم لائن ہے یہ DW کی، جیسا پہلے ہم نے عرض کیا ہے۔ 3 اپریل 2016 پاناما کی لا فرم موزیک فونسیکا کی جانب سے پاناما پیپرز کی پہلی قسط جاری کی گئی۔ میاں نواز شریف کے بچوں کی آف شور کمپنیوں کے متعلق دستاویزات اس میں شامل تھیں۔ 5 اپریل 2016 کو کیا ہوا؟ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا دستاویزات پر اپنا موقف بیان کرنے کے لیے سرکاری TV پر انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ 10 اپریل 2016 کو پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، جو ان دنوں اپوزیشن میں تھے، بعد میں وہ عمران خان وزیر اعظم بنے اور تحریک انصاف اقتدار میں آئی، عمران خان کی جانب سے شریف خاندان کے ناجائز اثاثوں کا معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں لے جانے کا مطالبہ سامنے آیا۔ 1 مئی 2016 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ 16 مئی 2016 کو نواز شریف کا پارلیمنٹ میں اپنے اثاثوں سے متعلق وضاحتی خطاب کیا گیا۔ 24 جون 2016 کو پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم کی نااہلی کا معاملہ الیکشن کمیشن میں اٹھایا۔ 24 اگست 2016 پاکستان کی ایک بڑی مذہبی جماعت اسلامی، یہ DW کی طرف سے کہا گیا ہے، جماعت اسلامی کسی دور میں بڑی جماعت رہی ہوگی، لیکن اگلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں پورے پاکستان میں اس کو 1 سیٹ بھی نہ مل سکی۔ بہرحال ایک بڑی منظم جماعت ہے، اس کی ایک پاکستان میں حیثیت اور اہمیت ضرور ہے۔ پاکستان کی اس سیاسی جماعت اسلامی کی جانب سے ملک کی عدالت عالیہ میں وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی۔ یہ پھر ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے کہ یہ سب سے پہلی درخواست جماعت اسلامی کی طرف سے میاں نواز شریف کے خلاف دائر کی گئی۔ یہ 24 اگست 2016 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر 29 اگست 2016 کو نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے لیے PTI نے بھی سپریم کورٹ کا رخ کیا۔ 7 اکتوبر 2016 کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وفاقی دارالحکومت بند کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ان کی طرف سے دوسرے دھرنے کا اعلان تھا۔ 20 اکتوبر 2016 کو سپریم کورٹ نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی دائر درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ 28 اکتوبر 2016 کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ 1 نومبر 2016 کو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف اور حکومت سے TOR طلب کی ہے۔ 7 نومبر 2016 کو نواز شریف کے تینوں بچوں کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کرایا گیا۔ 14 نومبر 2016 کو تحریک انصاف نے ملک کی عدالت عالیہ عدالت عظمیٰ میں ثبوت پیش کیے۔ 9 دسمبر 2016 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس انور ظہیر جمالی اپنی مدت ملازمت چیف جسٹس کی مدت پوری کرنے کے بعد سبکدوش ہو گئے، چنانچہ مقدمے کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا۔ ان کے بعد میاں ثاقب نثار پاکستان کے چیف جسٹس بنے تھے۔ 4 جنوری 2017 کو وزیر اعظم نااہلی ریفرنس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا نیا بینچ تشکیل دیا گیا، جس کی سربراہی اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کی، جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس بنے۔ 17 جنوری 2016 کو نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے عدالت عظمیٰ میں جواب داخل کروایا۔ 26 جنوری 2017 کو قطری شہزادے شیخ حماد بن جاسم کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔
23 فروری 2017 کو سپریم کورٹ میں مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 20 اپریل 2017 کو محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ فیصلے میں 2 جج صاحبان کی جانب سے، ایک جسٹس کھوسہ اور دوسرے جسٹس گلزار، ان کی جانب سے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ 3 ججوں نے JIT بنانے کے لیے 3 ججوں نے فیصلے میں مشترکہ تحقیقات کے لیے JIT بنانے کی سفارش کی، اور یہی پھر حتمی فیصلہ قرار پایا سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی طرف سے۔ 3 مئی 2017 کو پاناما بینچ کی جانب سے 6 افراد پر مشتمل JIT تشکیل دی گئی ٹیم کو 2 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ 5 مئی 2017 JIT نے اپنی پہلی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی۔ 28 مئی 2017 کو نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ 29 مئی 2017 کو JIT پر حسین نواز کے اعتراضات سامنے آئے، جن کو مسترد کر دیا گیا۔ 30 مئی 2017 کو حسین نواز شریف دوبارہ JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ 2 جون 2017 کو حسین نواز نے JIT کے سوالوں کے جوابات دیے۔ 3 جون 2017 کو حسین نواز تیسری بار JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ 4 جون 2017 کو حسین نواز کی JIT کے سامنے پیشی کی ایک تصویر لیک ہوئی، جس میں وہ بڑے مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہو گئی۔ ایسے بھی ایک ہلا گلا کی کیفیت پورے ملک میں پائی گئی۔ اس کے اوپر کچھ لوگوں کی طرف سے شدید اعتراضات بھی کیے گئے، اور کچھ لوگوں نے اس معاملے کو سراہا کہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی آج کس طریقے سے قانون کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 5 جون 2017 کو JIT کو حدیبیہ مل کا ریکارڈ دستیاب ہوا۔ قطری شیخ کے خط پر بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ 15 جون 2017 کو نواز شریف کی JIT کے سامنے 3 گھنٹے تک پیشی ہوئی۔ 17 جون 2017 کو نواز شریف کے بھائی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف بھی JIT کے سامنے پیش ہوئے، تو 4 گھنٹے تک ان سے بھی سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ 29 جون 2017 کو نیب کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل امجد JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے بھی پیش ہو کے جو معروضات دینی تھی وہ وہاں پہ دے دی۔ 3 جولائی 2017 کو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور حسن نواز JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ بعد میں یہ دونوں اور حسین نواز بھی پاکستان سے چلے گئے، اور تادم مقدمہ یا جب تک ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ پاکستان میں نہیں آئے، ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا ہے عدالتوں کی طرف سے۔ 5 جولائی 2017 کو مریم نواز شریف مشترکہ JIT کے سامنے پیش ہوئیں، انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ 7 جولائی 2017 کو قطری شہزادے شیخ حماد بن جاسم کو JIT کو سوالات کے لیے اپنے محل یا پھر دفتر آنے کی دعوت دی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے اور پاکستان کی طرف سے اس سے انکار کر دیا گیا۔ 10 جولائی 2017 کو پاناما کیس کی مشترکہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ٹیم نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ 17 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے JIT رپورٹ پر عدالتی کارروائی شروع کر دی۔ یہ وہی 3 جج تھے جنہوں نے JIT بنانے کا تجویز دی تھی، جو مان لی گئی تھی 5 رکنی بینچ کی طرف سے۔ 28 جولائی 2017 کو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ عدالت کی جانب سے نواز شریف اور ان کے بچوں کے حوالے سے نیب میں ریفرنس دائر کرانے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے اگلی اسی قسم کی آڈیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔